السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه، رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ صدر محترم، ناظم جلسہ، اسٹیج پر اور جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام، قابل احترام کے دعا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، کلیہ صالحات للبنات کی طالبات و نہایتی اہم ذمہ داران، یہ 2 روزہ سالانہ اجلاس عام کا آخری رات ہے، اور میرے بعد 2 مقررین کو بھی خطاب کرنا ہے، جن میں شیخ غفار عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو بھی آ کر کے خطاب کرنا ہے۔
کل میں نے مختصراً آپ کے بیچ میں تمہیدی گفتگو کیا تھا. آج کے اس پروگرام میں میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور بخاری شریف سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. اسی کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی. مسلمان ہونے کے ناطے ہر کسی کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا انیواریہ ہے، ضروری ہے. ہر کسی پر، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر مسلمان کے اوپر بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. بنیادی تعلیم مین چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. اللہ کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے. آج کے اس خطاب کے اندر ہم قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں گے. قیامت جس کو ہم اور آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کیا جائے گا، قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا، قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن وہ ہوگا، قیامت کے دن یہ، قیامت کے دن وہ. کیا قیامت معلوم ہے کہ قیامت کہتے بھی کس کو ہیں؟ ہر مسلمان کو جانکاری ہونا چاہیے کہ قیامت کس کو کہا جاتا ہے. آج کل تو مسلمان دین سے اتنا دور ہو گیا ہے، میچ میں، کرکٹ میں اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں اور دنیا کی ان زیب و زینت کے اندر اتنا ڈوب گیا ہے کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قیامت کس کو کہتے ہیں. ایسی سوال کر دیا کسی نے کہ بتاؤ قیامت کس کو کہا جاتا؟ قیامت معلوم ہے؟ ایک لڑکا کھڑا ہو کر کے کہتا مولوی صاحب ہمیں معلوم ہے قیامت کس کو کہتے ہیں. بولا کس کو کہتے ہیں؟ بولا فلاں ہیرو کی جو فلم ہے نا قیامت، اس کو قیامت کہا جاتا ہے. ایک مووی نکلی ہے قیامت. اب لڑکا بول دیا کہ قیامت اس کو کہتے ہیں. ہم نے قیامت فلمیں دیکھی ہے، زبردست ہے. ہمارے مسلمانوں کو قیامت کے بارے میں یہ جانکاری ہے. آج قیامت کو لوگوں نے عام سمجھ لیا ہے. کوئی لڑکی گزر رہی اس کو چھیڑتا ہے، اور نہیں چھیڑتے ہوئے جملے میں بولتا دیکھو قیامت لگ رہی ہے. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیو. قیامت کو لوگوں نے اتنا مذاق سمجھ لیا ہے. قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے مناظر کو یاد کرتے کرتے قیامت کی ہولناکیوں کو آپ نے یاد کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جب بیان کیا کرتے تھے اور قیامت کی ہولناکیوں کو آپ نے بیان کیا. اللہ کے نبی سے جب بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ اتنے جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا صحابیو مجھے قیامت نے بوڑھا
بوڑھا کر دیا ہے. جب میں سورہ قیامہ پڑھتا ہوں, میں جب سورہ قاریہ پڑھتا ہوں, جب میں سورہ غاشیہ پڑھتا ہوں, ان سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. ان سورتوں کو پڑھ کر کے میرے بال سفید ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی فکر اتنی زیادہ, اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ کے نبی نے بہت ہی زیادہ تفصیلی سے بھی گفتگو کیا ہے, تفصیلی سے آپ نے بیان کیا ہے, گفتگو کیا ہے. اور قیامت کے تعلق سے باب القیامہ آپ کو حدیثوں کے اندر کتابیں بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی. نبی سے پوچھا جاتا تھا, یہ کفار مکہ, اے محمد آپ قیامت قیامت بولتے ہو, قیامت آئے گی, دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اے محمد بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی, کس وقت آئے گی؟ تم تو نبی ہونے کا دعویٰ بھی اپنے آپ کو کرتے ہو, اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہو, تم بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں بولتے تھے. ہاں, اللہ کے نبی وہی بولتے تھے جو اللہ کے نبی کو بولنے کا آرڈر دیا جاتا تھا, نبی کو جو کہنے کا حکم دیا جاتا تھا, جو بولنے کا اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دیتے تھے, اللہ کے نبی وہی بولا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی. نبی اکرم کو جب بہت زیادہ پریشان کیا گیا, اللہ کو عرش والے کو فرش والے پر پریشان, فرش والے کو پریشان کرنا پسند نہ آیا کہ میرے نبی کو کوئی پریشان کرے, میرے رسول میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشان کرے. اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی اور فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, یہ قیامت کب آئے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کافی ہیں, ہم جواب دے دیتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی. اے نبی آپ کہہ دو, اعلان کر دو, چھڑنے والوں کو بتا دو, پوچھنے والوں کو بتا دو کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. قل انما علمها عند ربی. قیامت کا ایگزیکٹ کنفرم قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. اس کو اس قیامت کو جب آنی ہوگی تو آ جائے گی, اور اللہ ہی اس قیامت کو لے کر کے آئے گا. دنیا کے اندر کسی کا پاور نہیں ہے کہ وہ قیامت لے کر کے آ جائے, اللہ ہی اس پر قادر ہے. 5 چیزوں کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں ہے, قرآن پڑھتے ہیں ہم اور آپ. ان اللہ عندہ علم الساعہ. کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی, نبی کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے قیامت کا ایگزیکٹ علم نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ, فلاں دن, فلاں مہینہ, فلاں سال کو آئے گا. نبی نے کچھ بھوشواڑیاں بتائی, کچھ پیشن گوئیاں آپ نے بتائی, کچھ آپ نے باتیں بتائی, کچھ آپ نے نشانیوں کو آپ نے ظاہر کیا, کچھ علامتیں آپ نے بتائی ہیں. ان علامتوں کو دیکھ لینا تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے. اتنا آپ نے بتایا ہے, لیکن آپ نے بتایا کہ قیامت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو. قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض. قیامت آئے گی تو زمین پر بڑا بھاری ہوگا یہ قیامت. زمین تباہ و برباد, آسمان ختم, پہاڑ ختم, یہ بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں گی. قیامت آئے گی تو دنیا ریزہ ریزہ فنا ہو جائے گی. قیامت کا مطلب دنیا اینڈ, ختم. اللہ کے نبی نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب ایک آدمی نے پوچھا,
اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، اے محمد بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب میں بولا، فرمایا ما اعددت لہا، اے میرے صحابہ بلا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو؟ کیا اس قیامت کے لیے تم نے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ قیامت تو آ کر کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے علاوہ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ سب سے زیادہ بات میں پکا ہے، اور اللہ جو بول دیتا وہ کر کے رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے جو بول دیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو من میں آیا کہہ دیا، کرنا تو ہے نہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے بھیجا گیا تو یہ سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، میں آخری نبی ہوں، انا والساعہ کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملائی، یہ شہادت کی انگلی اور اس سے بیچ والی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو آپ نے ملا کر کے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میرا آنا گویا کہ قیامت کا آنا ہے، یعنی میں آ چکا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، قیامت آئے گی میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کہاتین، میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ تصور کرو میرے بھائیوں، سوچو ہم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آ جائے گی، کب آئے گی کوئی جانتا نہیں ہے، اور قیامت جب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم بہت سے نشانیوں کو دیکھو گے، بڑی بڑی نشانیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، چھوٹی نشانیاں آپ نے بتائی میرے بھائیوں، بڑی بڑی نشانیوں میں آپ نے بہت سی باتیں بتائی، یہ سورج جو پورب سے نکلتا آپ نے فرمایا یہ پچھم سے نکلے گا، آپ نے فرمایا قربی قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، آپ نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت سے پہلے تم یہ دیکھو گے، قیامت سے پہلے تم دھواں نکلنا دیکھو گے، دخان کا بھی آپ نے ذکر کیا، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا، دجال کا بھی ذکر کیا، یہ بڑی علامتوں کا آپ نے ذکر کیا، لیکن چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو آپ نے بتائی ان میں آپ نے یہ بتایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے دنیا میں، قیامت سے پہلے اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی قبر سے گزرے گا، قبر سے، ان الرجل یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی قبر سے گزرے گا اور قبر سے گزرنے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد، قبر کے اوپر کھڑا ہونے کے بعد وہ چیخ کر اور کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش کہ میری جگہ یہ ہوتی، میرا گھر یہ ہوتا، میرا مکان یہ ہوتا، میں اسی جگہ ہوتا تو میں اپنے ایمان کو بچا لیتا۔ اتنے فتنے ظاہر ہوں گے میرے بھائی۔ آج کے دور میں دیکھو فتنہ ہی فتنہ، ہر چیز کا فتنہ آج کے دور میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، آپ نے فرمایا کہ نیکیوں میں جلدی کر لو، نیکیوں میں جلدی کر لو، اپنے اعمال کے اندر اضافہ کر لو، نیکیوں کو بڑھا لو اپنی زندگی میں،
جلدی جلدی نیکیاں جمع کر لو. یہ انتظار مت کرو کہ بڑھاپے میں عمل کروں گا, کچھ سال کے بعد نیکار بن جاؤں گا, نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, زکوٰۃ دوں گا, صدقہ خیرات کروں گا. آپ نے فرمایا نیکیوں میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. ایسا ہوگا فتنہ اتنا ہو جائے گا, اتنے زیادہ فتنے دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں گے, اتنی آزمائشیں دنیا کے اندر آ جائیں گی کہ آدمی شام کو مسلمان ہوگا, صبح میں کافر ہو جائے گا, اور صبح میں مسلمان ہوگا تو شام میں کافر. کیسے؟ صبح میں اپنی زبان کا پکا ہوگا, شام میں چائے پلا دیا ہوگا, کھلا دیا ہوگا, ناشتہ کرا دیا ہوگا, زبان سے مکر جائے گا, بے ایمان بن جائے گا. چند ٹکوں میں, پیسوں میں اپنے آپ کو بیچ دے گا. آج دیکھیے پیسے میں بکنے والے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں پیسے میں بک جاتے ہیں. بہت سے مولویوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پیسے کے بلبوتے پہ فتوے بھی دینے لگتے ہیں, فتویٰ ہی بدل دیتا ہے. عجیب حال ہے میرے بھائیوں, تصور کرو, غور کرو, حالات کتنے بدل چکے ہیں کہ انسان کو اپنا ایمان بیچنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا, اپنا ٹائم ہی نہیں لگتا ہے, فوراً ایمان بیچ دیا. صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کے واقعات کو آپ پڑھیں, کون سا لالچ نہیں دیا. حضرت خبیب کو لڑکی کا لالچ دیا گیا, اے خبیب ایمان کو ترک کر دو, محمد کا انکار کر دو, اللہ کا انکار کر دو, جس قیامت کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو اس کا انکار کر دو. اے خبیب مکہ کی دھرتی پر, مکہ کی زمین پر جو سب سے سندر لڑکی ہے وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا, وہ اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. حضرت خبیب نے ان کا بھی انکار کر دیا, نہیں میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ایک آدمی آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے خبیب ہمارا سردار بن جاؤ لیکن ایمان کو ترک کر دو. تب بھی حضرت خبیب نے ترک نہ کیا. ایک اور آگے بڑھا, اے خبیب کیا چاہیے, سب سے بڑی بلڈنگ جو مکہ کے اندر ہے ہم تمہیں وہ تمہارے حوالے ہم تمہیں کر دیں گے, پھر بھی تم ایمان ترک کر دو. ایمان اتنا مضبوط میرے بھائیوں, ساری چیزوں کا انکار کر دیا لیکن اپنا ایمان بیچنا گوارا نہ کیا. حضرت سمیہ کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے, حضرت بلال کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے, اور بہت سے صحابہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں, ان لوگوں کو کتنا بڑا بڑا آفر ملا لیکن میرے بھائیوں اپنے ایمان کے پر مضبوط رہے. ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو انہوں نے گنوایا نہیں, اپنے ایمان کو انہوں نے بیچا نہیں, اپنے ایمان کو انہوں نے ختم نہ کیا, اپنے ایمان کو انہوں نے برباد نہ کیا. آج مسلمانوں کو دیکھو چند پیسوں میں اور چند روپیوں میں اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. چائے پلایا اس کی پارٹی میں, چائے پلایا اس کی پارٹی میں. غور کرو میرے بھائیوں, فرمایا اتنے فتنے ہوں گے, شام کو مسلمان تو صبح کو کافر ہو جائے گا, صبح کو کافر. آج دیکھیے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. ایک مسلمان ہو کر کے اتنا گھٹیا گھٹیا کام کرتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے جو اتنا خراب کام کر رہا ہے. اتنی تقریریں ہوئی جہیز کی لعنت کے اوپر, بارات کی لعنت کے اوپر, رسم و رواج کے اوپر, اور بتایا گیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں, اسلام کا یہ حصہ نہیں. لیکن میرے بھائیوں
ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے۔ ان فتنوں میں اتنا ڈوبا، دولت کے فتنوں میں اتنا ڈوبا کہ اس نے دینداری نہیں دیکھی، دولت دیکھی، اور دولت کو دیکھنے کی وجہ سے ایسی لڑکی لائی کہ اس کی زندگی، اس لڑکے کی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی۔ فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، لوگوں اعمال کے اندر جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ تم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اور فتنے اتنے زیادہ آئیں گے، ان فتنوں کے اندر آپ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جائے گا۔ مثلا آپ کے بھائی کا نکاح ہے، شادی ہے، اب وہ بارات لے کر کے جا رہا ہے، اور اگر آپ اس میں شامل نہ ہو تو بھائی ناراض۔ آپ اگر اس کی بارات کے اندر نہ جائیں کہ ہم اس رسم و رواج کو نہیں مانیں گے، ہم شادی میں نہیں جائیں گے، بارات میں نہیں جائیں گے، ہم تمہارے نکاح میں شامل نہ ہوں گے، تو آپ کے خلاف میں آپ کی پوری ٹیم، آپ کا پورا خاندان آپ کے خلاف میں کھڑا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، مجبوراً اس فتنے کے اندر آپ کو کودنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے کبھی فرمایا تھا، لوگوں فتنہ اتنا بڑھ جائے گا، ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور گزرنے کے بعد قبر کے سامنے چیخ کر کے کہے گا، یا لیتنی مکانا، کاش کہ میری جگہ یہ قبر ہوتی، کاش کہ میں اپنے گاؤں کے اندر زندہ نہ ہوتا، اپنے قریے اور اپنے بستی میں نہ رہتا، اپنے گھر اور اپنے سماج کے اندر نہ رہتا، میں مر جاتا اور میری جگہ یہ قبر ہوتی تو میں اپنے ایمان کو بچا لیتا۔ اے اللہ، اس فتنے میں اور ان فتنوں کی دور کے اندر میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہوں، اپنے ایمان کو بچا نہیں پا رہا ہوں۔ کئی جگہوں سے فون آتے ہیں، مولوی صاحب پڑھنا تو چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، پروفیسر بننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہیں لڑکیوں کے فتنے سے، لیکن لڑکیوں کا میک اپ حاجی صاحب کو بھی دیوانہ کر دیا۔ تو یہ کالج میں پڑھنے والے کہاں سے بچیں گے؟ یہ کہاں سے بچیں گے؟ کتنے پڑھنے والے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بچنا چاہتے ہیں، لیکن لڑکیوں کا وہ چلنے کا اسٹائل، ابھی دیکھیے جلسوں میں آج کل ایک سے ایک اسٹائل چھمک چھلو والا نکلا ہے، یہ پتہ نہیں کیا پہنتی اوپر میں چم 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 کرتے رہتا ہے، یہ کون سی اسٹائل ہے بھائی؟ اور جلسوں میں نقاب پہن کر کے یہ عریانیت، ایک تو حجاب میں بھی ہے اور حجاب کے اوپر اتنا بڑا تماشا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، اسلام کو بدنام مت کرو میری بہنوں، اسلام کو داغدار مت کرو۔ کالجوں کے اندر یہ تو عام ہے۔ اب لڑکا کہتا ہے مولوی صاحب بچنا چاہتے ہیں لیکن کیا کروں، چاروں طرف لڑکیوں کا فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی لڑکی کے اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا میرے امت کے اندر لڑکیوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آج دیکھیں لڑکی کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر کے بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے اور باپ ہی کے گردن پہ چھری چلا دیتا ہے۔ نہیں دیکھ رہے؟ موبائل سے لڑکی سے کانٹیکٹ ہوا، بات ہونے لگی، بات ہوتے ہوتے محبت کی انتہا اتنا پہنچ گیا کہ ہم تیرے لیے سب کچھ کریں گے۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا واقعہ مدھوپور کی سرزمین کا کہ ایک لڑکی نے کسی غیر مسلم سے محبت کر لیا، ہاں، اور محبت میں اس لڑکے نے پوچھا تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ لڑکی کہتی ہے جو کہو وہ کر دوں گی۔ جب اس سے کہا گیا تم میرے لیے قرآن کے اندر پیشاب کر سکتی ہو، قرآن جلا سکتی ہو، لڑکی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لڑکی نے قرآن میں پیشاب کر کے قرآن کو جلایا۔ تصور کرو میرے بھائیو، یہ لڑکا لڑکی کا فتنہ کتنا ڈینجر بڑھ چکا ہے، ہاں، اور کون سے حالات آ چکے ہیں کہ آج مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں یہ سارے کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج مسلم لڑکوں کو آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کے چکر میں لڑکے کو ماں باپ ہی کے گردن میں چھری چلا دی، اپنے ماں باپ کو ہی ذبح کر دیا، اپنے بھائی کو مار دیا۔ میرے بھائیوں، اور بہت بڑا کنڈ ہو جاتا ہے اور بہت بڑا
کام ہو جاتا ہے۔ صرف اسی جوانی کی اس فتنے کے اندر لڑکیوں کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے میرے بھائیو، آج کی اس فتنے کے دور میں لڑکا کہتا ہے کاش کہ میں اس جگہ پہ پڑھائی نہ کرتا۔ تصور کرو میرے بھائیو، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا فتنہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے سے بچنے کی دعا بھی سکھلائی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا او میرے صحابیوں تم اللہ سے دعا مانگا کرو، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تم اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ مجھے ظاہری اور باطنی فتنے سے اللہ محفوظ عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا صحابہ کو سکھلائی۔ میرے بھائیوں آج مسلمانوں سے یہ دعا پوچھو، اللہ کی قسم انہیں یہ دعا معلوم نہیں ہے، ان سے دعا پوچھو فتنے سے بچنے کی کون سی دعا ہے، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن ان سے اگر فلمیں کے گانے پوچھو فوراً بتا دیں گے، ان کو سیریل پوچھو یہ بتا دیں گی، ان کو دنیا کے بارے میں سوالات کرو وہ جواب دے دیں گے، لیکن اسلامک دعائیں پوچھو تو یہ بتا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اللہ کی نبی نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے فرمایا آپ نے کہا کہ لوگوں دعا مانگو اور اللہ سے کہو تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنے سے اللہ محفوظ عطا فرما۔ کون ہے جو اس فتنے سے بچ جائے؟ اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے، مولوی بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک مولوی، بہت سے کٹھ ملا مولوی ہو جاتے ہیں، ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو مولوی سمجھنے لگتے ہیں، اور ان مولویوں کے چکر میں دوسرے مولوی بدنام۔ فلم دیکھ رہا تھا، ایک لڑکا نے پوچھ لیا مولوی صاحب تو کہتے ہو فلم حرام تم دیکھ رہے ہو؟ تو مولوی جواب دیتا میں اس فلم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ بتائیے مولوی کسی بھی چیز کو حلال کر سکتا ہے، غور کر رہے ہو؟ یہ فتنہ اتنا ڈینجر ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن مولوی یہاں بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیو آج سوشل میڈیا نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، آنکھوں سے دیکھنا بھی اس کو بھی زنا قرار دیا۔ عینانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے بغیر ہم جی نہیں پاتے۔ رات میں جب تک ہم موبائل کا استعمال نہ کریں ہمیں نیند نہ آئے، صبح اٹھے تب بھی موبائل، شام اٹھے تب بھی موبائل۔ میرے بھائیوں ہماری زندگی کے اندر اتنے فتنے آ گئے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سننا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے تقریریں کر سننا چھوڑ دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا اور قرآن کی تلاوت کر سننا شروع کر دیا، مولویوں کی تقریریں سننا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے ہم نے اپنے آپ کو اور ہم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی ہے، اس دعا کا استعمال ہمیشہ کرتے رہو میرے بھائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، قرب قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، قیامت سے پہلے مسجدیں تو بہت زیادہ بنائی جائیں گی، شاندار شاندار مسجدیں بنائی جائیں گی، اور مسجدوں کو بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ مسجد بنا کر کے فخر کہیں گے ارے میرے گاؤں کی مسجد اتنی شاندار ہے،
میرے گاؤں کی مسجد اتنی خوبصورت ہے، علاقے میں سب سے ٹاپ کی مسجد ہماری مسجد ہے، ہماری مسجد سے پڑھ کر کے کسی کی مسجد ہی نہیں ہے۔ اس مسجد میں عبادت کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی جائے گی، بلکہ فخر کرنے کے لیے لوگ مسجدوں کی تعمیر کریں گے۔ آج کے زمانے میں دیکھو کہ لوگ مسجدیں تو بنا رہے ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کہتا ہے مسجد کے اندر صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لوگوں مسجد کو آباد کرو، مسجدوں کو ویران کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرو گے تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا تو اس وقت دنیا کے اندر قیامت آ جائے گی۔ جب تک مسجدوں کی میناروں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہے، جب تک علماء ہیں، جب تک قرآن کی آیتوں کی آوازیں آ رہی ہے، جب تک اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تب تک میرے بھائیو یہ سمجھو کہ ابھی دنیا باقی ہے۔ جب علماء ختم، اللہ کے نام لینے والے ختم، جب مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آوازیں بند، تو سمجھ لینا کہ قیامت آ پہنچی ہے۔ اب اس دنیا کو باقی رکھنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دن اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا آرڈر دے گا، حکم دے گا، اور سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں ذرا یہ بھی سنو کہ آپ نے قیامت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی ہیں، بہت سی باتیں آپ نے سنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، ان من اشراط الساعہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں بتائی، ان میں یہ بھی فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے اس کی وضاحت اس انداز سے کی ہے، مختصراً بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس انداز سے وضاحت کی اور آپ نے فرمایا علم اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے دین کا علم حاصل کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، مدرسوں کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر تو بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بہت کم عالم ہوں گے۔ میرے بھائیوں نماز پڑھانے والا، جنازہ پڑھانے والا مولوی نہ ملے گا۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر علم اٹھ جائے گا اور جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگوں کو نماز کا بھی طریقہ معلوم نہ ہوگا۔ ابھی اگر کسی سے پوچھ لیا جائے، اتنے لوگوں میں کچھ ہی لوگ بتا پائیں گے، بعض لوگ کہیں گے مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ اگر جنازے کی دعا پوچھو نہیں بتا سکتے، نماز کا طریقہ پوچھو نہیں بتا سکتے، صبح و شام کی دعا پوچھو نہیں بتا سکتے۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا آج دنیا کے اندر میرے بھائیوں پوری دنیا میں آپ دیکھیں جہالت عام ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کے اندر تو اتنی کمی ہے، 2% پڑھا ہوا ہے، صرف 2%۔ فتوے دینے میں تو ہر کوئی آگے، لیکن میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جہالت عام ہو چکی ہے۔ سونے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا انہیں طریقہ معلوم ہے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث تک کہتا ہے، لیکن کتاب و سنت سے اتنی دوری ہے میرے بھائیوں۔ تو آپ نے فرمایا علم دنیا سے اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا بڑھ جائے گی، شراب اتنی کثرت سے لوگ پیئیں گے کہ لوگ سمجھیں گے یہ بھی حلال ہے۔ آج ڈرائیور چلانے والا، گاڑی چلانے والا ڈرائیور شراب پیتا ہے، کوئی کہنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا، بولنے والا نہیں ہے۔ حرام خوری عام ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ تو اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر بہت سے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ان فتنوں سے بچنا بہت
بڑا کام ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم آخر میں یہی دعا کریں گے، کیونکہ میرے بعد 2 مقررین ہیں، ان کو بھی خطاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ دنیا کے اندر جو فتنے، اللہ ان ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہ کر کے دینی علم حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔